فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ قائل ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ينالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر ضیاءها برحمته ووقتا بالصخور میدان عرضه الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر مصائبہم ومنکر زیارتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کالما خلقت الافلاک، بلند ترین نعرہ سلامت۔ حاضرین فرش اعضا اور ماتمداران سیدہ کونین، خوش نصیب ہیں وہ افراد جو بی بی سلام اللہ علیہ کا ذکر برپا کرتے ہیں اور ان کے نام پہ فرش اعضا بچھاتے ہیں۔ یہ موسم اور اس وقت آپ کی حاضری یقیناً یہ دعوی محبت ہے بی بی سلام اللہ علیہ سے، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی موسم نے کروٹ لی تو فرش اعضا پر جس تعداد میں آنا چاہیے تھا انشاءاللہ بھی ذکر کا آغاز ہے، آواز جا رہی ہے، لوگ تشریف لے آئیں گے، مگر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ منقبت کے اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع اگر گلدستے کی شکل اختیار کر لے اور تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں تو انشاءاللہ گفتگو آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہوگا کروں گا۔ بلند ترین صلوات کے ساتھ چلنا، تھوڑا تھوڑا آ جائے، آ جائیے بآواز بلند صلوات کے ساتھ چلنا۔ آ جائیے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والی۔ ادھر آئیے ایک اور صلوات بآواز بلند ارشاد۔ دیکھیے مسلسل مجلس سے سننے والا مجمع اور مسلسل مجالس میں شرکت کرنے والے افراد، مجلسی افراد تشریف فرما، میں موسم کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اپنی اپنی قسمت ہے، جس کے تقدیر میں جتنا ذکر لکھا ہوا ہے وہ اتنا ضرور سماعت فرما لے گا۔
مگر میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے سرکار بہت آہستہ آہستہ آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہو جاؤں گا، بس آپ متوجہ رہیے گا، اور انشاءاللہ پوری تقریر، پورا آج کا جو ذکر ہمیں کرنا ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کرنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے تاکہ بات آپ تک پہنچتی رہے۔ دیکھیے، یہ مقدس بارگاہ ہے اور یہ مقدس ذکر ہے۔ اس ذکر کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ صرف ذکر بلند نہیں ہے، بلکہ جو اس ذکر کو کرتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس در پہ خلوص نیت سے آ جائے، اس لیے کہ زہرا کے در سے جو منسلک ہو گیا، جو وصف ان سے منسلک ہو گئی، یا جملے کو بدل کے یوں کہا جائے کہ الہی رشتوں میں سے اگر کوئی رشتہ فاطمہ سے جڑ جائے تو وہ رشتہ بھی قابل عظمت ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں بہت آہستہ آہستہ سے آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہو جاؤں گا۔ الہی رشتوں میں سے بھی میرے سرکار اگر کوئی رشتہ فاطمہ سے جڑ جائے تو وہ رشتہ بھی قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ اہل مودت اور بی بی سلام اللہ علیہا سے جو توسل اور مودت رکھنے والے ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح سے بھی سوچا کریں کہ یہ تو آپ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، یہ تو ہم بڑے ناز کے ساتھ کہتے ہیں کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے، یہ تو ہم منزل حمد و ثنا میں کہتے ہیں کہ فاطمہ حسنین کی ماں ہے۔ مگر اگر فاطمہ رسول کی بیٹی نہ بھی ہوں، فاطمہ اگر علی کی زوجہ نہ بھی ہوں، فاطمہ اگر حسنین کی ماں نہ بھی ہو، تب بھی فاطمہ فاطمہ۔ دیکھیے، میں جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ذرا اس پر آپ غور کیجئے گا۔ یہ آپ خصوصیات کو، آپ جو ہے خصوصیات کو رشتوں کی نسبت سے پرکھنے کی کوشش نہ کریں، یعنی عظمت فاطمہ کو رشتوں کی نسبت سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اس اعتبار سے فاطمہ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، فاطمہ علی کی زوجہ ہیں، فاطمہ حسنین کی ماں ہے، تو فاطمہ کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے تو یہ فاطمہ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ رسالت کے لیے فخر کی بات۔ فاطمہ حسنین کی ماں ہے تو یہ فاطمہ کے لیے عظمت کی بات نہیں ہے، بلکہ حسنین کے لیے عظمت کی بات ہے۔ فاطمہ علی کی زوجہ ہے تو یہ فاطمہ کے لیے فخر کا مقام نہیں ہے، بلکہ علی کے لیے فخر کا مقام ہے۔ اب میں نے جس حدیث قدسی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آپ بارہا یہاں تک سنتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر کائنات کو خلق نہیں کرتا، اگر آپ کو خلق نہیں کرتا، یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ دریاؤں میں طغیانی، یہ موجوں میں روانی، یہ فرشتے، یہ غلمان، یہ حورے، یہ جنت، یہ اس لیے خلق کیے کہ آپ کو خلق کیا۔ اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کو سجاتے نہیں۔ یہی تک جملہ نہیں ہے بلکہ اگلا جملہ ہے کہ اے رسول اگر علی کو خلق نہیں کرتے تو آپ کو بھی خلق نہیں کرتے، اور اے علی و محمد اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتے۔ صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر بلند کریں۔ دیکھیں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی مجھ پہ صلوات پڑھا کرو تو بآواز بلند صلوات ارشاد کرو۔ معلوم ہے یہ جتنے لوگ ہیں مجلس مجمع ہے اور سب سننے والے لوگ ہیں، لہذا میرا ایک جملہ بھی جو ہے
وہ رائے گا نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے جملہ صرف کیا, میں نے حدیث قدسی کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا کہ اے محمد اگر آپ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات کو نہیں سجاتے, اور اے محمد اگر علی کو پیدا نہیں کرتے تو آپ کو بھی پیدا نہیں کرتے, اور اے محمد و علی اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو آپ دونوں کو بھی خلق نہیں کرتے. جملہ تو اب ہے اگر آپ متوجہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصود کائنات ہے زہرا. بھائی غور کیجئے گا, مقصود کائنات ہے زہرا, یعنی اگر اللہ زہرا کو خلق نہیں کرتا تو کائنات کو خلق نہیں کرتا. دیکھیے رسالت سے اگر کسی کا رشتہ جڑ جائے, امامت سے اگر کسی کا رشتہ جڑ جائے, ولایت سے اگر کسی کا رشتہ جڑ جائے تو اس کی نسلیں فخر کرتی ہیں, نسلیں جو ہے وہ ناز کرتی ہیں کہ ہمارا رسالت سے رشتہ ہے, ہمارا ولایت سے رشتہ ہے, ہمارا امامت سے رشتہ ہے. جو اگر کسی کا ولایت رسالت امامت سے رشتہ جڑ جائے وہ اور ہیں, اور اگر ولایت امامت رسالت سے اگر جن کا رشتہ جڑ جائے وہ فاطمہ کی ذات ہے. نہیں میں جملہ نہیں پہنچا پایا, پھر سنیے عزیزان گرامی, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کا رشتہ امامت سے جڑ جائے, جناب شہربانوں سے لے کر جناب نرجس خاتون تک, امامت سے رشتہ جڑا جناب شہربانوں کا, فاطمہ بنت حسن اور فاطمہ بنت قاسم, فروہ بنت قاسم, جناب سبیکہ, جناب خیزرہ اور جناب نرجس خاتون, یہ وہ مقدس بیویاں ہیں کہ جن کا رشتہ امامت سے جڑا, یعنی یہ امام کی زوجہ بنی. دیکھیے ایک یہ بہت بڑے مرتبے کی بات ہے کہ کوئی بیوی امام کی زوجہ بن جائے, کوئی خاتون امام کی زوجہ بن جائے, مگر اس سے بھی بڑے مرتبے کی بات یہ ہے کہ کوئی خاتون امام کی ماں بن جائے. ہائے ہائے اللہ اکبر, جا کے سنیے جانی گے, اس سے بڑے مرتبے اور مقام کی بات یہ ہے کہ کوئی خاتون امام کی ماں بن جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب شہربانوں سے لے کر جناب نرجس خاتون تک یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو امام کی زوجہ بھی بنی اور امام کی ماں بھی بنی. اب میں جملہ آپ تک پہنچاؤں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بیوی امام کی زوجہ بھی بنے اور امام کی ماں بھی بنے تو زوجہ امام بھی اور امام کی ماں بھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جناب نرجس خاتون اور زہرا دونوں برابر ہیں. بھئی اگر کوئی عورت معصوم کی زوجہ بن جائے, امام کی زوجہ بن جائے تو بہت بڑے مرتبے کی بات, اس سے بڑے مرتبے کی بات یہ ہے کہ کوئی امام کی ماں بن جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں بیویاں جو ہیں یعنی جناب نرجس خاتون اور زہرا دونوں برابر ہیں. نہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. پھر اور آسان کر کے جملہ آپ تک پہنچاؤں, دیکھیے بعد فاطمہ علی کے عقد میں جو ازواج آئیں ان میں بہت سی ازواج ہیں, مگر ایک بیوی ہے جن کا نام ہے فاطمہ کلابیہ, جناب ام البنین مولا عباس کی والدہ. آپ زیارت میں بھی سلام کرتے ہیں اور یوں بھی احترام کرتے ہیں کہ عباس کی ماں ہے. اما عباس کی ماں ہونا اور ہے, محمد کی ماں ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھیے نا محمد والے. بھائی مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمایا حضرات. بڑا مقدس ذکر ہے, کائنات کی بہت بڑی جو ہے وہ مظلومہ کا ذکر ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیں, مجھے دیکھیں. اس ذکر کی کوالٹی ہے کہ یہ موسم اس ذکر پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. جسے آنا ہے خلوص دل سے ذکر زہرا سننے کے لیے, لاکھ طوفان آئیں, لاکھ بارشیں ہوں. تو ساحل صاحب کا ایک مصرع ہے کہ شعلے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھو ڈالے, آگ برسی تو علی والے نہانے نکلے.
تو یہ موسم کیا ہے، آپ ذرا سے متوجہ رہیں تو میں اپنی بات پہنچا دوں گا۔ دیکھیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا تسلیم بھائی کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین کا جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ساری دنیا کے لوگوں کو حسین کے قاتل کے بارے میں معلوم ہے، جس دن ساری دنیا کے لوگوں کو زہرا کے قاتل کے بارے میں پتہ چل گیا، اس دن ساری دنیا پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ متوجہ ہے حضرات؟ دیکھیے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مجلسوں کی جو ہے وہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آیت اللہ وحید خراسانی کو اللہ طول عمر عطا فرمائے، اور انہوں نے نہ جانے کس خلوص نیت سے زہرا کا ذکر برپا کیا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے یا زہرا کی صدا آ رہی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یا زہرا، یہ دیکھیے صلوات سب پڑھ سکتے ہیں مگر لعنت وہی بھیجے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لعنت وہی بھیجے گا جس کا زہرا سے گہرا تعلق ہے، ہر ایک لعنت نہیں بھیج سکتا۔ اور میں یوں بھی جو ہے وہ شہزادی کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ اور ہم قائل ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی تھی، تاریخ قائل ہے کہ 4 تھی۔ بھائی آپ اور ہم ایک کے قائل ہیں، تاریخ 4 بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو بھی خاتون جنت ایک ہی ہے۔ بھائی اگر وہ یہ کہتے ہیں، بھائی خدا کے لیے دیکھیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 تھی خاتون جنت ایک ہی ہے، چلیے ٹھیک ہے 4 تھی مگر کوثر ایک ہی ہے، 4 تھی مگر مباہلے میں ایک ہی گئی، 4 تھی مگر چادر تطہیر میں 4 تھی مگر لیلۃ القدر ایک ہی۔ دیکھیے چوراہوں پر غیبتیں کرنا اور ہے، زہرا کے ذکر میں اپنی زبان کو جنبش دینا اور ہے۔ یہاں جنبش وہی دے گا جسے وہاں سے خیرات مل جائے گی۔ اب جملے کی قدر کیجیے گا، 4 تھی مگر کوثر ایک ہی ہے، 4 تھی مگر صاحب تطہیر ایک ہی ہے، 4 تھی مگر لیلۃ القدر ایک ہی ہے، 4 تھی مگر مباہلے میں ایک ہی ہے، 4 تھی۔ وہ آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ قدر کیجئے گا، پورے مجمع کی توجہ، 4 تھی مگر ذریت رسول کی ضامن ایک ہی ہے۔ 4 تھی میرے سرکار مگر ذریت رسول کی ضامن ایک ہی ہے۔ 4 میں سے کسی ایک کو رسول کی بیٹی ہونے کا فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے جملہ کہا کہ رسالت، ولایت، امامت کے لیے فخر ہے کہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، فاطمہ علی کی زوجہ ہیں، فاطمہ حسنین کی ماں ہیں۔ یہ فاطمہ کے لیے ان رشتوں پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کے لیے فخر کی ضرورت نہیں ہے، رسالت اور ولایت اور امامت کے لیے فخر کی بات ہے۔ اب جن جن لوگوں نے روزہ رکھ رکھا ہے ان کی خاموشی کا روزہ اس جملے سے توڑوا دیتا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ معصوم نے فرمایا، یا علی جیسی زوجہ تمہیں ملی ویسی زوجہ ہمیں بھی نہیں ملی۔ نہیں، یہ اپنے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو حاکم شام کے دربار کی بات کر رہا ہوں، جبکہ حاکم شام کے دربار میں سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے، حاکم شام تجھے معلوم ہے اللہ نے علی کو 3 فضیلتیں ایسی دی کہ اگر کسی ایک کو مل جاتی تو اس کی نسل فخر کرتی۔ حاکم شام نے کہا کون کون سی فضیلتیں اللہ نے علی کو عطا کی؟ کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی جو ہے منیت کی منزل پر فائز ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے علی کو خیبر کے میدان میں علم ملا، ویسے کائنات میں آج تک کسی کو علم نہیں ملا۔ اور اب تیسرا جملہ سنیے گا، اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کہتا ہے کہ صبح حاکم شام نبی نے فرمایا یا علی، جیسی زوجہ آپ کو ملی، اما حق وہ ہے جو دشمن کے دربار میں بیان کیا جائے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے حاکم شام نبی نے فرمایا جیسی زوجہ مجھے ملی ویسی زوجہ، جیسی زوجہ آپ کو ملی ویسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی، اور جیسے بیٹے آپ کو ملے ویسے ہم کو بھی نہیں ملے، اور جیسا سسر یا علی آپ کو ملا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسالت، ولایت، امامت کا جو رشتہ ہے وہ زہرا کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ رسالت اور ولایت اور امامت کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں بار بار اس جملے کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ہر شب جمعہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، اگر رسالت اور ولایت اور امامت کا رشتہ فاطمہ کے لیے فخر کے لیے ہوتا تو حدیث قصہ میں تعارف یوں ہوتا، اس میں رسالت کی بیٹی ہے، ولایت کی زوجہ ہے، امامت کی ماں ہے، بلکہ اس طریقے سے تعارف ہوا فاطمہ کے باپ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھیے نا محمد وعلی محمد پر۔ مل کے اب پھر جملہ سنیے، دیکھیے صبح قیامت تک کے لیے حدیث قصہ میں مالک کائنات نے یہ واضح کر دیا کہ اب صبح قیامت تک اللہ رسول اللہ سے رشتہ داری نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا فاطمہ سے رشتہ داری ہے۔ ہائے 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 ہائے، فاطمہ سے رشتہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب رشتہ داری کی بھی دو وجہ ہے، یا تو رشتہ داری خون کے ذریعے سے ہوگی یا رشتہ داری ایمان کے ذریعے سے ہوگی۔ بعد رسول اللہ نے تخصیص کر دی کہ اگر فاطمہ سے رشتہ داری ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر فاطمہ سلام کا جواب ہی نہ دے تو اللہ، جب فاطمہ ہی راضی نہیں تو پھر اللہ کہاں سے راضی ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ فاطمہ کے نور کا اللہ نے بہت پہلے سے اہتمام کیا تھا، ارادہ الہی میں فاطمہ بہت پہلے سے۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ چلا ہے نا، میں نے جملہ صرف کیا واحد بھائی آغاز گفتگو میں کہ میں پوری تقریر انشاءاللہ شہزادی کے حوالے سے کروں گا، مگر آپ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ بتوفیق الہی بقائد محمد والے محمد، انشاءاللہ میں آپ کے ذہن عالیہ سے قریب ہو جاؤں گا۔ پورے مجمع کی توجہ دیکھیے، یہ ارادہ الہی میں زہرا پہلے سے تھی اور یہ قدرت نے پہلے سے ارادہ کیا تھا، مگر یاد رکھیے اللہ کسی کو بھی کوئی شے ایسے ہی نہیں عطا کرتا، ظرف دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس شے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بھئی کسی کو نسل دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو پہلے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو برداشت بھی کر لے گا، جس سے 1 لاکھ روپے برداشت نہیں ہوتے وہ 10 لاکھ برداشت کر لے گا۔ اللہ ظرف دیکھتا ہے کہ اس شے کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، تو اللہ نے نور زہرا کا اہتمام بہت پہلے سے کیا تھا، ارادہ الہی میں نور زہرا بہت پہلے سے تھی، مگر اللہ یہ دیکھ رہا تھا اس کو برداشت بھی کر لے گا کوئی یا نہیں۔ بہت آسان کر کے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ کس کس نبی پہ نازل ہوئی؟ توریت جناب موسیٰ پر، انجیل
اور زبور اور قرآن مجید پیغمبر پر. دیکھیے یہ جو کتابیں ہیں نا، اللہ اگر اللہ چاہتا تو توراۃ، زبور، انجیل پیغمبر پہ نازل کر سکتا تھا نہیں؟ وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے. مگر اللہ نے قرآن کو نازل کیا محمد پر، اور ان کتابوں کو نازل کیا ان انبیاء پر. مگر کیا اللہ قرآن جیسی کتاب کو قلب عیسیٰ پہ نازل نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ تو قلب عیسیٰ پر قرآن کو نازل کر سکتا تھا، مگر قلب عیسیٰ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کے وزن کو برداشت کر لے. جاگیے نا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی اللہ تو قرآن کو قلب موسیٰ پہ نازل کر سکتا تھا، مگر قلب موسیٰ میں اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ قرآن کے وزن کو. تو قرآن نازل کہاں ہوا؟ قلب رسول پہ. آنکھوں پہ نازل ہو جاتا نا، کان پہ نازل ہو جاتا، زبان پہ نازل ہو جاتا، ہاتھوں پہ نازل ہو جاتا. یہ دل پہ کیوں نازل ہوا؟ بھئی اللہ اگر چاہتا تو نبی کی آنکھوں پہ بھی نازل کر سکتا تھا، ہاتھوں پہ بھی نازل کر سکتا، زبان پہ بھی نازل کر سکتا تھا. یہ اللہ نے قرآن کو نبی کے دل پہ کیوں نازل کیا؟ اصل میں آنکھیں نظر آتی ہیں، دل نظر نہیں آتا. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. قرآن نازل کہاں ہوا؟ نبی کے دل پر. آنکھیں نظر آتی ہیں، بیوی ہے پردے دار. کان نظر آتے ہیں، بیوی ہے پردے دار. زبان نظر آتی ہے، بیوی ہے پردے دار. اما بیوی بھی پردے میں رہتی ہے، دل بھی پردے میں رہتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کو نبی کے دل پہ نازل کیا. اتنے وزنی قرآن کو کاہے پہ نازل کیا؟ دل کاہے کا ہوتا ہے؟ گوشت کا. پتھر کا تو نہیں، گوشت کا ہوتا ہے نا. اتنے نازک دل کے اوپر اللہ نے اتنے وزنی قرآن کو نازل کیا کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. میں نے کہا پروردگار اگر تجھے اس قرآن کو نازل ہی کرنا تھا تو کعبے پہ نازل کر دیتا. وہاں تو ہر نظریے کا مسلمان آتا ہے. عجب نہیں، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، عجب نہیں آواز قدرت آئے نادان تجھے معلوم نہیں. میں نے 13 رجب کو قرآن امامت کا ایک پارا اتارا تھا تو دیوار کعبہ پھٹ گئی تھی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. دیکھیے زہرا، ایک شخص آیا آنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ ذرا یہ بتائیے کہ زہرا کے معنی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا زہرا کے معنی ہے نور کے. تشریح کروں تاکہ بات ہر فرد تک پہنچ جائے. دیکھیے زہرا کے معنی کیا ہے؟ نور کے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں سنو، جب اللہ نے ملائے اعلیٰ میں ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، اور اللہ نے کلمے کو جاری کیا، پھر کلام کیا، پھر روح کو بنایا، پھر کلمے کو اور روح کو کا امتزاج کیا، پھر اشباح بنائے. یعنی اللہ نے ملائکہ کو حل کیا. ہو کا عالم سناٹا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو ایک مرتبہ ملائکہ نے کہا اے میرے پروردگار دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، ذرا کچھ ایسا اہتمام کر تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. تو اللہ نے نور زہرا کو خلق کیا تو اجالا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، جانیے نا خدا کے لیے، اللہ نے نور زہرا کو خلق کیا تو اجالا ہو گیا. روحوں نے روحوں کو پہچانا، اولیاء نے اولیاء کی روحوں کو پہچانا، اوصیاء نے اوصیاء کی روحوں کو پہچانا، انبیاء نے انبیاء کی روحوں کو پہچانا، فرشتوں نے فرشتوں کی روحوں کو پہچانا، قدسیوں نے قدسیوں کی روحوں کو پہچانا. تو پتہ چل گیا نا کہ نور زہرا سے صرف اللہ کو نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے جسموں کو بھی پہچانا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.
زہرا سے صرف اللہ کے وجود کو نہیں پہچانا جاتا بلکہ اپنے وجود کا بھی جو ہے وہ تعارف ہوتا ہے. پھر سنیں, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ زہرا کے معنی کیا ہے؟ نبی نے کہا زہرا نور کو کہتے ہیں. مدینے والوں نے آگے کہا یا نبی اللہ ہم نے دیکھا کہ شب کے سناٹے میں رات کی تاریکی میں زہرا کے گھر سے مختلف اقسام کے نور چھوٹتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے رات کے ابتدائی حصے میں زہرا کے گھر سے جو ہے سرخ نور نکل رہا ہو. آدھی رات میں محسوس ہوتا ہے جیسے سبز نور نکل رہا ہے, اور تہجد کے وقت محسوس یہ ہوتا ہے جیسے سفید نور نکل رہا. نبی مسکرا کے کہتے ہیں جب تم یہ نور زہرا کے گھر سے چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہو تو اس وقت میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. مصلی عبادت, ایک صلوات پڑھیے نا مل جل کے محمد علیہ. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. دیکھیے میں ایک منزل تک آپ کو لے کر جا رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا, اور انشاءاللہ میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ پورا کیونکہ ذکر بی بی کا ہے, آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں, یہ ذکر بی بی کا ہے. تو یہاں سے آئے تو معرفت کی خیرات لے کر جائے, کچھ نہ کچھ اضافہ ہو. ایک جملہ میری تقریر سے آپ کو مل جائے تو کیا معلوم آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرے. اب جملہ سنیے گا عزیزان گرامی. دیکھیے شہزادی اس بیوی کا نام ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں میری بیٹی مصلی عبادت پہ ہوتی اور مختلف اقسام کے نور نکلتے ہیں. اللہ نے نور زہرا کا اہتمام بہت پہلے سے کیا تھا, اور ارادہ الہی میں زہرا بہت پہلے سے تھی. آپ کو معلوم ہے اللہ نے نور پنجتن کو آدم کی پیشانی میں رکھا, اور اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. اب بھی آپ خاموش ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کو سجدہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا, نور پنجتن کی وجہ سے. ہائے 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 ہائے, آدم کو سجدہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا, نور پنجتن کی وجہ سے ہوا. مگر اللہ نے نور پنجتن کو آدم کی پیشانی میں رکھا, اور کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ نے, کیونکہ پیشانی بلند مقام ہے, آدم کی پیشانی میں اللہ نے نور پنجتن کو رکھا, اس کے بعد نور زہرا کو وہاں سے جدا کر دیا, اور آدم کے صلب کہتے ہیں پشت کے اس مقام کو, آدم کے صلب میں اللہ نے علی اور نبی کے نور کو رکھا. مگر زہرا کے لیے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ زہرا کے نور کو کسی نبی کے صلب میں اللہ نے رکھا ہو, بلکہ یہ تو ملتا ہے زیارت واغثہ میں اشہد انکا کنتا نورن فی اصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ. اے حسین آپ کے نور کو انبیاء کے صلبوں میں منتقل کیا گیا, اور آپ کے نور کو ارواح ارحام مطہرہ میں رکھا گیا, یعنی پاکیزہ رحموں میں حسین کے نور کو رکھا گیا. مگر زہرا کے نور کو جو ہے پاکیزہ رحموں میں نہیں بلکہ اللہ نے جدا کیا. اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے نور زہرا کو کہاں پہ رکھا؟ بات واضح ہو جائے گی. ایک ایک فرد میرے ساتھ رہیے گا. دیکھیے اللہ کا نبی جب معراج کے لیے گیا اور ملہ اعلیٰ سے نبی گزرے اور طوبہ کے قریب ہوئے, اور ایک مرتبہ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام پہ نبی پہنچے. پہنچنے کے بعد جبرائیل آئے, اور آنے کے بعد جبرائیل نے ایک سیب پیغمبر کو عطا کیا. تو ایک مرتبہ جبرائیل سے نبی نے سوال کیا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا بعد تحفہ درود و سلام اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, آپ ذرا اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. جیسے ہی نبی نے سیب کو دو حصوں میں تقسیم کیا تو ایک نور چمکا. جیسے ہی نور چمکا تو نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا ہے منصورہ. یہ منصورہ ہے. نبی نے کہا یہ منصورہ کسے کہتے ہیں؟ میم نون سواد واو رے اور چھوٹی ہے منصورہ. منصورہ کے مطلب ہے جس کی نصرت کی جائے. جبریل سے پیغمبر نے کیا سوال کیا؟
یہ منصورہ کیا ہے؟ اب سنیے گا پورے مجمع کی توجہ. ایک مرتبہ جبریل کہتا ہے یا نبی اللہ انہا فاطمہ فی الارض و منصورہ فی السماء. زمین میں اس کو فاطمہ کہتے ہیں, آسمان میں اس کو منصورہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر. سنیے سنیے, منصورہ دیکھیے لفظ یہ لقب ہے اور صرف دو کو ملا, کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا. منصورہ, منصورہ ہے مؤنث کا صیغہ اور منصور ہے مذکر کا صیغہ. منصورہ اس کو کہتے ہیں جس کی نصرت کی جائے, اور قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ جو ہے جو مظلوم قتل کیا گیا ہے اللہ اس کے ولی کو جو ہے یہ اختیار دے گا, ولا یسرف فی, اور جو وہ قتل کرے گا وہ اسراف نہیں ہوگا, انہو کانا منصورہ, بلکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس ولی کا منصور ہے. یعنی اللہ اپنی نصرت اس کے ولی کے حوالے کر دے گا. اللہ اس کے ولی کو, اگر کائنات میں کوئی مظلوم قتل کیا جائے تو اللہ اس کے ولی کو یہ اختیار دے گا کہ اس کے ولی اس قتل کے بدلے میں قتل کرے, اور قتل جو کرے گا تو وہ اسراف شمار نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے. کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں, یا تو فاطمہ ہے یا امام زمانہ ہے. نہیں, راوی نے آ کے سوال کیا مولا یہ منصور کسے کہتے ہیں, منصور کا کیا مطلب ہے؟ مولا فرماتے ہیں منصور اس کو کہتے ہیں جس کی نصرت کی جائے, اور جو کائنات میں مظلوم قتل کیا جائے. مولا نے پوچھا بتاؤ کائنات میں کون مظلوم قتل کیا گیا؟ اس کے بعد مولا کہتے ہیں ہمارے جد مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام. سنیے سنیے, اور منصور جو یہ لقب ہے میرے سرکار, اس کا تعلق نبوت اور رسالت کے اس زمانے سے نہیں ہے جو گزر گیا, بلکہ آنے والے زمانے سے, آنے والے زمانے سے, رجب کے زمانے سے جب امام تشریف لائیں گے, یہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یا تو وہ بدلہ لے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور ہم بھی بدلہ لے لیتے ہیں. مگر مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہ ہو جس کے ذریعے سے بات آسان ہو جائے, اور یہ پورا مجمع جو انتظار کیے ہوئے ہے کہ نتیجہ برآمد ہو تو ہم بھی لب کشائی کر لیں. بھائی تاریخ کے اندر کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے نا جس کے ذریعے سے بات آسان ہو جائے اور ہمارے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے کہ اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو اللہ اس کے ولی کو یہ اختیار دے کہ اس کا ولی اس قتل کے بدلے میں قتل کرے. کوئی تو مثال ہو. پھر پڑھیے قرآن اور دیکھیے تاریخ, آپ کو مل جائے گا تاریخ کے اندر کہ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ آسیہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو اس نے آسیہ کو سولی پہ چڑھا دیا, میخے جو ہے ہاتھوں میں گاڑ دی, اور جیسے ہی ہاتھوں میں میخے گاڑی تو ایک مرتبہ آسیہ مسکرا رہی ہے. جیسے ہی آسیہ مسکرا رہی ہیں تو فرعون نے کہا یہ دیوانی ہو گئی, یہ پاگل ہو گئی. بھائی دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, پکارتا ہے, مگر آسیہ نہ چیخ رہی ہیں نہ چلا رہی ہیں بلکہ مسکرا رہی ہیں. کسی نے کہا آسیہ ذرا یہ بتاؤ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اصول دنیا تو یہ ہے کہ جب کسی کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, مگر نہ آپ چیخ رہی ہیں نہ آپ چلا رہی ہیں بلکہ آپ تو مسکرا رہی ہیں. آواز آئی نادان تجھے کیا معلوم, میں اپنے زخموں پہ توجہ نہیں کر رہی بلکہ اللہ کی مرضی کو دیکھ رہی ہوں. ہائے ہائے ہائے, صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ جو لوگ آج کل اجتہاد کرتے ہیں کہ مولانا یہ معصومین کو, اہل بیت کو, شہدائے کربلا کو کیا تکلیف ہوئی, اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے. دیکھیے اگر کسی کے زخم لگے, زخم لگتا ہے, زخم لگنا ایک الگ مرحلہ ہے, زخم کا احساس ہونا یہ الگ مرحلہ ہے. یعنی جب ایمان کی اس منزل پہ بندہ فائز ہوتا ہے تو جسم پہ زخم تو لگتا ہے
مگر احساس کیسے ہو؟ اس لیے کہ جانے والا زخموں کو نہیں اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے. ہائے 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 بھائی جاگیے نا خدا کے لیے. آسیہ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کائنات میں 4 عورتیں سب سے افضل ہیں؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد. لیکن لوگ آج کے زمانے میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ مولانا سب سے ملنا چاہیے، سب سے ملاقات کرنی چاہیے، سب سے تعلقات رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے یہ بھی مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیں. دیکھیں میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، مجھے زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. یہ کیا اعتراض ہوتا ہے سرکار کہ سب سے ملاقات کرنی چاہیے، سب سے ملنا چاہیے، اس لیے کہ سیرت معصوم ہے، معصوم نے سب سے ملاقات کی. تو چوتھے امام کا کردار کیا ہے کہ حسین ابن نمیر جناب علی اکبر کا قاتل معصوم کی خدمت میں آیا تو معصوم نے کیا کیا؟ کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، زاد راہ بھی دی. تو یہ تو سیرت معصوم ہے نا کہ بھئی سب سے ملنا چاہیے. اب میں جملہ وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تک پہنچ گئے نا تو آپ مجھے دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کیا کہتے ہیں لوگ، اجتہاد ایک الگ فیلڈ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا فیلڈ نہیں ہے، علماء کا ہے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم، بھائی جو انجینئر ہے وہ اپنی فیلڈ میں کام کرے، جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ میں. 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ اس طرح کی فکر قائم نہ کرے کہ سب سے ملنا چاہیے، سب سے ملاقات کرنی چاہیے. معصوم کی سیرت کیا ہے کہ معصوم نے قاتل علی اکبر کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، زاد راہ بھی دی. تو سب سے ملاقات کرنی چاہیے نا. مگر مجھے ایمان سے بتاؤ کہ معصوم نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، زاد راہ بھی دی، تو کیا لعنت کے لیے منع کیا؟ کیا لعنت کے لیے منع کیا؟ نہیں، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے میرے چوتھے امام نے پیغام دیا، یاد رکھو کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ ہم کریم ابن کریم ہے، یہ کرم ہے، اور لعنت بھیجنا انتقام ہے. ٹھیک ہے حیدری، لعنت بھیجنا انتقام ہے. اس لیے میں نے کہا صلوات سب بھیج سکتے ہیں آل محمد، لعنت وہی بھیجے گا. جو زہرا سے خلوص دل سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ کائنات میں 4 عورتیں سب سے افضل ہیں. کون کون؟ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد. اس کے بعد پھر حدیث ہے پیغمبر کی، معصوم نے کہا سنیے کائنات میں ساری عورتیں ناقص ہیں، یہ 4 کامل ہیں. مگر آپ نے اتنی خاموشی سے حدیث کو سن لیا. میں جس نتیجے تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں نا، اگر وہ نتیجہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ گیا تو گفتگو کا محاصل نچوڑ آپ تک پہنچ جائے گا. دیکھیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 4 عورتیں سارے کائنات کی عورتوں میں کامل ہیں. یہ 4 عورتیں جو ہیں مومنہ ہیں، سمجھیں، اور ان میں 4 میں بھی افضل فاطمہ ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فرعون نے آسیہ کو قتل کیا، سولی پہ چڑھایا، اس کے میخیں لگائیں اور وہ مسکرا رہی، تو اللہ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ دریائے نیل میں صرف فرعون کو غرق ہونا چاہیے تھا. یہ 16 لاکھ لوگ دریائے نیل میں غرق کیوں ہوئے؟ کتنے لوگ؟ 16 لاکھ لوگ دریائے نیل میں کیوں غرق ہوئے؟ گفتگو کا نچوڑ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کس معیار پہ گفتگو سنیں گے، مگر جملے کی آپ قدر کر لیجئے گا. 16 لاکھ لوگ دریائے نیل میں غرق ہوئے. کیا انہوں نے موسیٰ کا انکار کیا تھا؟ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ جب آسیہ کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ 16 لاکھ لوگ خاموش تھے. اللہ
سے روکنا آپ کا فریضہ نہیں ہے. یہ 16 لاکھ لوگ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے. ہمیں کیا مطلب؟ فرعون نے قتل کر دیا آسیہ. اب آپ کو معلوم ہے 16 لاکھ لوگ خاموش تھے تو اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ غرق کر دیا. غرق کیوں کیا؟ کیونکہ قتل آسیہ پر یہ خاموش تھے. خاموشی کا مطلب سمجھتے؟ یہ 16 لاکھ کے 16 لاکھ لوگ راضی تھے. آسیہ کون ہے؟ مومنہ ہے. جب آسیہ کے قتل پر اللہ خاموش نہیں رہتا تو جو فخر آسیہ ہو اس لیے کہ آسیہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. 1000 داعیہ فرعون کے دربار میں جس نے بلائیں اس بی بی کا نام ہے آسیہ. اور موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک نبی ہے. اور 1000 داعیہ آئیں مگر موسیٰ جیسے نبی نے ایک دن کے موسیٰ نے 1000 داعیوں میں سے کسی ایک داعی کا دودھ نہیں پیا. اب بھی نہ جانے کیوں خاموش ہے. اما یہ جملہ سن لیجئے, جب ایک دن کے موسیٰ کو حلال حرام معلوم ہے تو جو محمد 25 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پہ لقمے کھاتا رہا, کیا اسے نہیں معلوم کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ اس کا انتقام لینے کے لیے آمادہ ہے. تو جو مقصود خلقت کائنات ہو, جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہو, اس بی بی کا کیا مرتبہ ہوگا. سنیے مرتبہ, اور بات تمام ہے. مرتبہ یہ ہے, یہ وہ بی بی ہے. عمر کتنی ہے شہزادی کی؟ بھائی پیچھے والے بول دیں 18 سال. کتنی؟ 18 سال. اس لیے آپ کے ذہن نشین کرا رہا ہوں کہ 18 سال میں 9 سال شہزادی. مصائب کا جملہ نہیں, اپنے جذبات پہ ذرا کنٹرول کر کے یہ حساس بھری گفتگو سنی. 18 سال میں 9 سال باپ کے یہاں اور 9 سال شوہر کے یہاں. علی کرتے کیا تھے؟ مزدوری کرتے تھے. علی مزدوری کرتے تھے, یعنی کنویں کھودے جاتے تھے عرب کے اندر, یا یہودی کے باغ میں سینچائی, یا ایک اسلا نام کی گھاس تھی, علی اس کی تجارت کرتے تھے. شہزادی سے عقد کس تاریخ میں ہوا؟ 2 ذی الحجہ. شہزادی سے 2 ہجری اور 1 ذی الحجہ, اور 24 کو جو ہے رخصتی ہوئی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ہجری سے لے کے شہزادی حیات کتنی رہی؟ 11 ہجری تک, یعنی 9 سال. 9 سال میں تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی ایک دن بھی شہزادی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور اس میں شہزادی کا جملہ یہ ہے, سنیے, میں نے دیکھیے جملہ آپ تک پہنچ گیا اور آپ آمادہ ہو گئے گریے کے لیے. اس میں شہزادی کا جملہ یہ ہے, ایک دن شہزادی کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا. علی نے, دیکھیں میں نے جملہ صرف کیا, آپ آمادہ ہو گئے گریے کے لیے. شہزادی نے 9 سال میں, علی مزدوری کیا کرتے ہیں, اور مزدوری کیا کرتے تھے تو علی نے جنگیں کتنی کی ہیں؟ 80 جنگیں. ایئرپورٹ نہیں تھا کہ پلین کے ذریعے سے ادھر سے ادھر گئے اور آ گئے. علی گھوڑے کی پشت پہ رہے 8 سال یا 9 سال, اور اس میں علی نے جو ہے 80 جنگیں کی. اور شہزادی نے ایک دن بھی علی سے یہ شکوہ نہیں کیا
کہ یا علی میرا نان و نفقہ آپ پہ واجب ہے، گھر کا خرچ، یا آپ نے ایک دن بھی گھر پہ ٹائم نہیں دیا، بلکہ جملہ سنیں گے معصومہ کا؟ معصومہ نے کہا یا علی اگر آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی جزاک اللہ، خدا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہے زہرا۔ ایک جملہ اور آپ تک پہنچاؤں، اگر آپ اپنے آنسوؤں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو جملہ سنیے۔ جملہ یہ ہے کہ شہزادی کی عمر 18 سال، 18 سال میں دنیا کا دستور یہ ہے کہ 18 سال میں لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، مگر کائنات کی مظلومہ کا جنازہ 18 سال کی عمر میں۔ علامہ مجلسی نے لکھا، ابن کعب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 300 لوگ در زہرہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہوئے۔ میں نے سوچا شاید مسلمانوں نے مدینے میں حملہ کر دیا، مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، مگر میں نے دروازہ کھول کے کیا دیکھا کہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے، گھیر لو، پکڑ لو، مار لو۔ میں نے پڑھ دیا نا، آپ نے سن لیا، جملہ سنیں گے میرے نوجوانوں، رونے میں کوئی شرم نہ کرنا، کوئی تکلف نہ کرنا۔ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں 2 گھر ایسے ہیں جن پہ جب چڑھائی ہوئی، علامہ مجلسی نے لکھا کہ 4000 لوگ شام کا وقت تھا جو در زہرہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ علامہ حافظ کفایت حسین نے کہا کہ کائنات میں 2 گھر ایسے ہیں کہ جن پر جب چڑھائی ہوئی تو چڑھائی کرنے والے کہہ رہے تھے گھیر لو، مار لو، پکڑ لو۔ آپ جانتے ہیں کون کون سے گھر ہے؟ ایک فاطمہ کا گھر اور ایک فاطمہ کا بیٹا کربلا میں حسین، ہر طرف سے آواز بلند ہو رہی تھی، گھیر لو، جزاک اللہ۔ شام کا وقت تھا جب در زہرہ پر لوگ آگ اور لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آئے۔ آپ کو معلوم ہے سیدہ نے کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر پہ نبی آ کے سلام کرتے؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو؟ گھٹ کے نہیں، شرم کر کے نہیں، کوئی تکلف نہیں، اس لیے کہ آج اس بیوی کے مسائل سننے کے لیے آپ آئے ہیں جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی قبر بھی ٹوٹی۔ اس بیوی کا ذکر سننے آئے۔ شہزادی کہتی ہے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر پہ نبی سلام کر؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں علی مرتضی ہے؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس گھر میں حسنین جیسے بچے، جس کو نبی اپنی دوش پر بٹھاتے؟ تو باہر سے آواز آئی ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ بس جیسے ہی جملہ کہا ہم آگ لگا دیں گے تو سیدہ نے ایک ہی جملہ کہا اب تم جانو اور خدا جانے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سنیں گے ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ہمارے دروازے پر آگ لگا دی گئی، گھر کی دیواریں گرا دی گئی، ہمارے گھر کی چھت کو گرا دیا گیا۔ گھر میں جب آگ لگی تو سیدہ نے تڑپ کے کہا فضا
میرا محسن شہید ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ حملہ کب ہوا؟ بعد رسول تیسرے دن، یعنی رسول کے اس دنیا سے جانے کے تیسرے دن۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو تیسرے دن یا اس کے جانے کے بعد سے جو ہے وہ پرسے کا سلسلہ شروع ہے، مگر ہائے سیدہ کا مقدر، تیسرے دن گھر پر آگ لگا دی گئی۔ اور اس کے بعد دو روایتیں ہیں جو اپنے ملک میں 3 جمادی الثانی، ایران اور عراق کے اندر 13 جمادی الاول یعنی 75 دن والی روایت۔ شہزادی 75 دن یا 90 دن اس دنیا میں رہی، اور اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو جاؤ اور جا کر پوچھ لو ہڈی کے ڈاکٹر سے کہ اگر جسم کے کسی حصے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جڑ جاتی ہے، مگر اگر کسی کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا سانس اس کے لیے ہے زہر بن جاتا ہے۔ بولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سنیے زہرا کا دستور یہ تھا کہ جب علی آتے تھے تو زہرا دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی تھی۔ زہرا جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی، مگر کیسے گزارے زہرا نے؟ میرے نوجوان بھائی کچھ ایسے ہیں جو اب بھی رونے میں تکلف کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے اپنے گفتگو جو ہے وہ آخری منزل میں داخل کیے دیتا ہوں، مصائب پڑھے دیتا ہوں، آپ کی اپنی مرضی، جیسے چاہیں آپ پرسہ دے لیں، مگر یاد رکھیے گا دنیا کا دستور یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو دنیا والے اس کو پرسہ دیتے ہیں۔ زہرا کا دستور یہ تھا کہ دن میں بھی بابا پہ روتی تھی، رات میں بھی بابا پہ روتی تھی۔ مدینے والوں نے آ کے کہا یا ابوالحسن آپ زہرا سے کہہ دیجیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں گریا کیا کرے۔ کائنات کا پہلا عزا خانہ علی نے بنوایا، بیت الحزن، اور سیدہ نے اپنے بابا پہ گریا کیا۔ جملہ سن لیا؟ بس لیجئے تمام ہو گئے مسائل۔ سنیے عزیزو، جیسے ہی دستور یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ شہزادی دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کرتی، دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی، مگر پہلو پہ دروازہ گرنے کے بعد نہ شہزادی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی تھی، نہ شہزادی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی۔ آخری جملہ ہے، دل کھول کے گریا کر لیجئے گا، کائنات میں یہ نہ جانے کیا بیٹے نے اور ماں نے یہ طے کیا تھا کہ دونوں کی شہادت کا وقت عصر کا وقت ہے۔ سیدہ کی شہادت کا وقت بھی عصر کا وقت ہے اور حسین کی شہادت کا وقت بھی عصر کا وقت ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، سیدہ بھی اس دنیا میں سجدے کی حالت میں گئی، حسین بھی اس دنیا سے سجدے کی حالت میں گیا، مگر آپ کو معلوم ہے جیسے ہی غسل و کفن دے دیا گیا، جنازہ گھر میں رکھ دیا گیا، تو ایک مرتبہ علی نے آواز دی بیٹا حسن ماں کا آخری دیدار کرو۔ حسن نے ماں کا آخری دیدار کیا، بیٹا حسین میری لاڈلی زینب ام کلثوم سب نے ماں کا آخری دیدار کیا۔ آخری جملہ کو ٹھہر کے سنیے، جب سب نے ماں کا آخری دیدار کر لیا، حسین ایک کونے میں کھڑے، علی کہتے میرے لال حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ حسین نے کہا بابا کیا میں عیسیٰ سے افضل نہیں ہوں؟ کیا میری ماں مریم سے افضل نہیں ہے؟ کہ میرے لال بے شک اول ہے، کہ جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بنایا تھا، عیسیٰ
کریم کے ذکر عظیم کے واسطے ہماری اس گفتگو کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اس ذکر کے صدقے میں معاف فرما، ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ، جو بے اولاد ہیں ذکر سیدہ کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر سیدہ کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اب تک اس ذکر سے غافل ہیں ہمارے بھائیوں کا فریضہ ہے کہ ان کو بھی متوجہ کریں اور اس ذکر کی طرف لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر زہرا سننے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں شیان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جہاں جہاں شیان حیدر کرار ذکر شہزادیوں کو نین برپا کر رہے ہیں ان کی جان کی مال کی آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امین بناصر ماتم حسین۔